इस मरतबा टोटल पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा अमवात हुई हैं और सिर्फ केपी में 400 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। गलियात वो इलाके थे जहाँ पर कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था। आज आप गलियात चले जाएं, बखुदा दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी कटाई हुई है, वहाँ पर प्लाजे बन गए, वहाँ पर घर बन गए। सलाम मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ की तकमील तक चैन से नहीं बैठेंगे। जंगलात की कटाई की वजह से नुकसानात हुए। हालिया कुदरती आफत में 700 से ज़ायद अमवात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा वफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया। वफाकी वज़रा ने इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा लिया। NDMA ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भिजवा दिया। अफवाज पाकिस्तान इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा ले रही है। फील्ड मार्शल आर्मी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला गदर में ग्लेशियर फटने के बाद सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। लैंड स्लाइडिंग से गिलगित शंदूक रोड मुकम्मल तौर पर बंद। रावशन गांव की आबादी महसूर हो गई। सैलाब ने दरिया गज़र के एक हिस्से का बहाव रोक दिया। दरिया गज़र बंद होने से मजीद आबादियाँ सैलाबी पानी के कटाव की जद में। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक रावशन नाले में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जमान GB हुकूमत फैजुल्ला फ़राक का कहना है कि गज़र के इलाके रावशों में सैलाब से 100 से ज़ायद घर मुतासर हुए। रावशन नाले के करीब से सैकड़ों अफराद नकल मकानी कर चुके। 7 किलोमीटर के फासले से इलाके तक मसनूई झील बन चुकी है, जबकि 1 किलोमीटर की सड़क रेलों में बह गई है। गज़र में चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों अफराद की जान बचा ली। इत्तला एक मकामी चरवाहे अंसार ने गांव वालों को टेलीफोन पर दी। सैलाब की इत्तला पर रातों रात गांव तालीदास खाली किया गया। तकरीबन 200 लोग बुलंद पहाड़ी मकाम पर पहुंचे। सैलाब आया तो इन खाली मकानात को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन कीमती जानें बच गई। डिप्टी कमिश्नर गज़र हबीबुर्रहमान के मुताबिक पाक फौज ने रावशन नाले में चरवाहे समेत महसूर 6 अफराद को रेस्क्यू किया और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 358 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ज़िला बोनीर में 225 शहरी जाँ बहक हो चुके। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 780 मकानात मुतासर हुए। बुनेर, सवात, शांगला, स्वाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज़ भी जारी। बुनेर में कादिर नगर से बिटाई दारा तक सड़क खोल दी गई। आर्मी हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की तकसीम। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। मेडिकल टीम्स मुतासरा इलाकों में मरीजों के मुफ्त इलाज में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। बुनेर समेत 11 अजला में हैजे की 2506 केसेज रिपोर्ट। महकमे सेहत की सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियों इलाज से मुतालिक रिपोर्ट जारी। दीर लोअर में हैजे के सबसे ज़्यादा 823 मरीज रिपोर्ट किए गए। बलूचिस्तान के ज़िले योब और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 150 किलोमीटर। मरकज़ योब से 60 किलोमीटर जनूब मशरक़ में था। इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से मिसाली दोस्ती और हर फोरम पर एक सा मौक़िफ़ के आज़म का अयादा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखने का आज़म।
فیلڈ مارشل کا چین کی مثالی تعاون پر اظہار تشکر۔ چین کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ عالمی منظرنامہ خواہ کچھ بھی ہو، پاک چین دوستی لازوال رہے گی۔ وزیر خارجہ وانگ یی کی دورہ پاکستان پر چینی دفتر خارجہ کا بڑا بیان۔ کہا، پاکستان اور چین کی روایتی دوستی ہمیشہ غیر متزلزل، ناقابل تسخیر رہے گی۔ چین ہمیشہ پاکستان کا انتہائی قابل بھروسہ اور مضبوط دوست رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے بھارتی منفی سوچ، وسائل کار فرما ہے، افواج عوام کی تائید سے پراکسی جنگ کا قلعہ قمع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بلوچستان میں پروپیگنڈے سے مایوسی پھیلانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد سے گفتگو۔ وفد کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف فقید المثال فتح پاکستانی قوم، حکومت، عسکری اداروں کی مربوط حکمت عملی کا ثمر ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، پاک بھارت جنگ بندی پر عمل جاری ہے۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی۔ ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ بٹھائیں، ہم سے کسی نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اگر نیوٹرل مقام پر میٹنگ ہوگی تو کر لیں گے۔ صدر مملکت نے 11واں نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل دے دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چیئرمین مقرر۔ تمام صوبوں کے وزرائے خزانہ اور ماہرین ارکان شامل۔ کمیشن وفاق صوبوں میں ٹیکس آمدنی کی تقسیم، دیگر مالی معاملات پر سفارشات دے گا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شاریز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کو 30 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ خان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق شیر شاہ خان کو ان کی لاہور میں رہائش گاہ کے قریب سے حراست میں لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرس گوہر نے علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کو افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا، سیاسی رہنماؤں کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا غیر جمہوری رویہ ہے۔ ایسے اقدامات سیاسی و سماجی ماحول کو مزید کشیدہ کرتے ہیں۔ ملک کے حالات پہلے ہی نازک ہیں، اس میں مزید بگاڑ پیدا نہ کیا جائے۔ وفاقی کابینہ نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن تحلیل کرنے کی اسمبلی کی متفقہ طور پر منظوری لے کر لی۔ 31 جولائی سے ملک بھر میں یوٹیلیٹی اسٹورز کا آپریشن ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی ملازمین کے حقوق کے حوالے سے تمام تر قانونی اور دیگر ضابطوں کو مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ کراچی میں نیٹیویٹی پل ریلوے کالونی کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص کی جان چلی گئی، شناخت نہ ہو سکی، لاش ہسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے کورنگی 4 نمبر میں تنظیم فلور مل کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے غزہ سٹی کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ غزہ سٹی میں مزید 31 افراد شہید۔ صبح سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ شہداء میں 5 امداد کے متلاشی بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں قحط کی باضابطہ تصدیق کر دی۔ خوراک تک رسائی کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والی درجہ بندی کے نظام نے غزہ میں مکمل قحط کا اعلان کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ نصف ملین سے زائد فلسطینی تباہ کن قحط کا سامنا کر رہے ہیں، جن میں بھوک، بے روزگاری اور موت شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی پروگرام کے سربراہ ٹام فلیچر غزہ میں قحط پر چیخ پڑے، بولے، یہ اجتماعی شرمندگی کا لمحہ ہے۔ اسرائیل کی پیدا کردہ قحط کو روکا جا سکتا تھا۔
صدر ٹرمپ کو ایک بار پھر بڑا عدالتی ریلیف مل گیا. ٹرمپ پر عائد $50 کروڑ کے جرمانہ کا لدم قرار دے دیا گیا. امریکی میڈیا کے مطابق اپیل کورٹ نے ٹرمپ پر عائد جرمانے کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا. چین کے شمال مشرقی صوبے میں زیر تعمیر پل گرنے سے 12 افراد ہلاک، 4 لاپتہ ہو گئے. پل کی تعمیر کے دوران اسٹیل کیبل ٹوٹنے سے پل کا درمیانی حصہ ٹوٹ کر دریا میں جا گرا. ابتدائی طور پر 7 افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی گئی، تاہم بعد میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 12 ہو گئی، جبکہ 4 افراد تاحال لاپتہ ہیں. ایشیا کپ سے پہلے اچھی تیاری ہے. پہلا ٹاسک 3 ملکی سیریز ہے. قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی کہتے ہیں بابر اعظم محمد رضوان ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں. آج وہ نہیں، کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. نوجوان کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنا ہوگا. بنگلورو کا چنا سوامی کرکٹ اسٹیڈیم شائقین کے لیے غیر محفوظ قرار. آئی سی سی نے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے میچز بنگلورو سے ممبئی منتقل کر دیے. چنا سوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں آئی پی ایل کی فاتح ٹیم کے جشن کے دوران بھگدڑ مچنے سے 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ. ਉੱਠ ਉੱਠ ਛੇਤੀ. ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਯਾਰ? ਓਏ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, 12 ਬਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. اور آخر میں جانی کہ بھارت کے معروف کامیڈین جسوندر بھلا 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. آخری رسومات آج موہالی میں ادا کی جائیں گی.